السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ ویکلی اپڈیٹس کا سلسلہ اور میرا ویکلی پوائنٹ آف ویو میں اپنا شیئر کر لیتا ہوں. کل ٹائم نہیں مل سکا تھا آفس کے بعد، شام میں رات تک میں بزی تھا آفس کے ہی چکروں میں، اس لیے میں آج پھر میں نے موقع ڈھونڈا ہے ابھی بنا لیتے ہیں. 11 ہفتوں کی ہائیسٹ کلوزنگ ویک آن ویک بیسس پہ، بہت اچھی کلوزنگ اور آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. اور اچھا، ہمیشہ میں جس چیز پہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں اور جو میں ہمیشہ انویسٹر کو ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ اچھی ٹریڈ کون سی ہے. اچھی ٹریڈ وہ ہے جس میں رسک فیکٹر کم ہو اور ریوارڈ فیکٹر زیادہ ہو. اچھا، ہمارے یہاں جبکہ انویسٹر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ آئٹم پوچھنا جانتے ہیں لیکن رسک کی بات نہیں کرو. آئٹم وہ بتایا جائے جو بس صرف اوپر جائے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریئلٹی پہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس پہ بھی نظر رکھ کے ہم کام کریں کہ کوئی بھی آئٹم، اگر آپ، یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی قسم کا کوئی بھی ایونٹ مارکیٹ کے لیے نہیں ہے اور یہ ٹائم بھی ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کو گزارنا ہے اور پھر جنوری سے ایک رزلٹ سیزن اسٹارٹ ہوگا. تو اب آپ تھوڑا سا انالائز کریں کہ ہوا کیا ہے پچھلے 10-12 دنوں میں، دسمبر کے مہینے میں اب تک مارکیٹ کے اندر. تو کیا مارکیٹ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ بازار میں آئٹم وائز سلیکٹڈ آئٹمس ہیں جو کہ جب پرفارم کر رہے ہیں تو وہ بس پھر وہ رک نہیں رہے اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی طرف ہے. اور کبھی کوئی واٹس ایپ پہ بول رہا ہے کسی کی انکوائری شروع ہو گئی اور فلاں شیئر کی انکوائری شروع ہو گئی. ان چیزوں میں انکوائریز شروع نہیں ہوتی. انکوائریز ان چیزوں پہ ہوتی ہیں کہ جہاں مینیپولیشن کسی ایک سائڈ سے ہو رہی ہو. پرائس اپریسیشن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ انکوائری ہی ہو. ٹھیک ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ اسپیکولیشن جو ہے نا، وہ اسٹاک مارکیٹ کی بلڈ سرکولیشن کا جو ہے اہمیت رکھتی ہے. تو اسپیکولیٹ جو اسٹاک مارکیٹ نہیں ہوگی وہ اسٹاک مارکیٹ پرفارم بھی نہیں کرتی پھر. ٹھیک ہے، ڈل مارکیٹس ہیں دنیا میں، یو اے ای وغیرہ کی مارکیٹس وغیرہ ایسی ہی ہیں جہاں اسپیکولیشن نہیں ہوتی نا، تو وہ ایسی ہیں جیسے کہ وہ جنازہ پڑا ہوا ہے بس. اسٹاک مارکیٹ کہنے کو تو ہے، وہاں فلکچویشن نہیں ہے مارکیٹ میں. اور وہ ہمیشہ وہ مارکیٹ اچھی کہلائے گی جس مارکیٹ کے اندر اس چیزیں اسپیکولیٹ ہوتی ہوں. آپ نوٹ کریں کہ اس وقت جو میں 2-4 آئٹمس کے نام بھی لے سکتا ہوں کہ 2-4-5 آئٹم ایسے ہیں جنہوں نے پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہے. لیکن جو پرفارم نہیں کر رہے وہ آئٹم جو ہے وہ آپ کچھ کر لو، جتنی واٹس ایپ پہ ٹپے بانٹ لو یا جتنا بھی آپ اس کی انالیسس کر لو، فی الحال وہ نہیں چل رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اینگرو نہیں چل رہا ہے اور ٹی آر جی چل رہا ہے تو ٹی آر جی اچھا شیئر ہے اور اینگرو اچھا شیئر نہیں ہے. جی میں نے، لیکن نام میں نہیں لیتا ہوں آئٹمس کے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ 300 روپے، 350 روپے کا این آر ایل کیا جسٹیفائڈ ہے. اگر جسٹیفائڈ ہے تو بہت اچھا شیئر ہے، پھر تو صحیح ہے، لے لیجیے گا. اور اگر جسٹیفائڈ نہیں ہے تو یہ 300 نہیں 1300 بھی ہو جائے، یہ اچھا شیئر نہیں ہے پرائسز پہ. اچھا، شیئر اچھا برا نہیں ہوتا، یہ غور سے سنیں میری بات. شیئر کوئی بھی اچھا برا نہیں ہوتا. پرائس اچھی ہوتی ہے، پرائس بری ہوتی ہے. کوئی ایک شیئر ہو سکتا ہے ایسا جو ایک پرائس پہ میں کہوں کہ نہیں اچھا شیئر نہیں ہے، اور وہی شیئر میں کچھ عرصے بعد دوسری پرائس پہ کہوں کہ یہ اب اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو پرائس کو دیکھا جائے. مارکیٹ میں ہو یہی رہا ہے کہ نیٹ سول اب چلنا شروع ہوا ہے. تو اب 150 روپے کا اگر نیٹ سول آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائڈ ہے اس کی ارننگز کے حساب سے، اور آپ کا آئی ٹی سیکٹر کتنے پی ملٹیپل پہ ٹریڈ ہونا چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائڈ پرائسز پہ ہے تو بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آئٹم وائز چیزیں چل رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ دسمبر کا یہ ٹائم گزارنا ہے مارکیٹ کو. لیکن میری ایڈوائز آپ لوگوں کو وہی ہے کہ بے شک ابھی وہ چیزیں نہیں چل رہی، وہ سیکٹرز نہیں چل رہے جن کے واقعی فنڈامنٹل اچھے ہیں اور جن کی ارننگز میں واقعی گروتھ نظر آنی ہے. وہ سیکٹرز، وہ میجورٹی آئٹمس نہیں چل رہا ہے. آئی ٹی میں بہت پازیٹیو ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے میں 4 مہینے 5 مہینے سے آئی ٹی سیکٹر کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہوا ہے میں نے. جیسے سیمنٹس کو میں رکھتا ہوں، جیسے اسٹیل کو میں نے رکھا ہوا ہے، اسی طرح آئی ٹی ہے اور اسی طرح ٹیکسٹائلز ہیں. بے شک ٹیکسٹائل نہیں چل رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 90 روپے پہ نشاط مل برا ہے. اور اگر بے شک سیمنٹس نہیں چل رہے تو یہ ڈی جی خان ان پرائسز پہ مجھے برا نہیں لگتا.
ٹھیک ہے، تھوڑا بہت نیچے ملے تو لینا چاہیے، ٹائم لگتا ہے چیزیں، اور انشاءاللہ جب جنوری میں یہ چیزیں شروع ہوں گی، آپ کو یاد ہوگا میں 80-85 روپے پہ جب کہتا تھا کہ ڈی جی خان لیں، تو اس وقت ادھر ادھر کے آئٹم چل رہے تھے، سیمنٹس نہیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور لوگ مجھ سے کہہ بھی رہے تھے کہ یہ اوور پرائز ہے سیمنٹس. پھر کیا ہوا، 120 کا بھاؤ دیکھا ہم لوگوں نے ڈائریکٹ. تو ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، ٹائم بائی ٹائم آئٹم شفٹنگ اور سیکٹر شفٹنگ نظر آنی شروع ہوگی. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ پرفارمنس نظر آئے گی جنوری سے، اور ابھی بازار یہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ اسی میں بازار نے آئل سیکٹر کے اوپر بیس کر کے زیادہ پوائنٹس جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیے ہیں، اور مارکیٹ ریزسٹنس لیولز کو کراس کر رہی ہے گریجولی. اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ بازار جو 43,000 ٹو 43,500 کی جو یہ جو ریزسٹنس جو رینج ہے نا، اس کو بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراس کرے گی، لیکن ون گو میں بے شک نہ کرے. اچھا، جب اسٹاپ چھوٹا، ٹریڈ کون سی اچھی؟ جس کا اسٹاپ چھوٹا، ریوارڈ بڑا. تو اب ویکلی بیسس پہ اسٹاپ رکھ لیں 42,000 انڈیکس. اب 42,000 انڈیکس کا پیوٹ لیول ہے، اس کے اوپر جب تک میں کھڑا ہوں میں ٹارگیٹ کر رہا ہوں 43,500. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کا 43,450 اراؤنڈ، 42,450 اراؤنڈ مارکیٹ بند ہوئی ہے، یعنی 450 پوائنٹ کا رسک ہے، اور اوپر جو ہے وہ 1000 پوائنٹ کی ایک اپ سائڈ ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. اور بازار اس رینج کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ کرے گی. اور میں انتظار میں ہوں، اور دعا ہے کہ پروردگار 43 کے اوپر کلوزنگ آنی شروع ہو، اور اسپیشلی ڈیلیز اور ویکلیز کلوزنگ جو ہے 43 کے اوپر بازار کرنی شروع کرے. پھر کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مزیدار ٹارگیٹ، پھر ایک مزیدار ٹارگیٹ انشاءاللہ مارکیٹ کا سیٹ کریں گے. اور پھر جب ٹارگیٹ بولوں گا تو انشاءاللہ ٹارگیٹ ہٹ کرا کے بھی دکھاؤں گا. ابھی میں کوئی لانگ ویو نہیں دے رہا، اس لیے کیونکہ مجھے دسمبر گزارنا ہے، پولیٹیکل ایونٹس چل رہے ہیں ملک کے اندر. تھوڑا بہت بازار اس کا، اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ ہو، اس چکر میں حادثہ ہو جائے گا تو فنڈامنٹل چینج کہلائے گا، فنڈامنٹل چینج ہوگی تو مارکیٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ خراب ہو جائے گی. فی الحال مارکیٹ اچھی لگ رہی ہے، پازیٹیو رہنا چاہیے. اگر آپ نے جو آئٹم لیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ارننگز میں گروتھ نظر آئے گی، اور وہ ابھی نہیں چل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئٹم خراب ہے. وہ آئٹم لے کے بیٹھیں، نمبر آئے گا. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ باری باری نمبر آئیں گے سب کے. مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کا ایشو ہے، مارکیٹ اس وقت صرف انڈیویجول چلا رہا ہے. آپ انڈیویجول بائی سیل جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنے ملین ڈالر کی وہ بائی ہوتی ہے اور کتنے ملین ڈالر کی سیل ہوتی ہے، اور اس کے کمپیریجن میں ذرا اپنی ڈی ایف آئیز کو چیک کر لیں. یہ سارے جو ہے ہاتھ جھاڑے بیٹھے ہیں یہ مارکیٹ کے اندر. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں نہیں مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جب اتنا آپٹمزم ہر اینالسٹ جو ہے وہ آپٹمسٹک ہے آپ کی اسٹاک مارکیٹ کو لے کے. تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ کے ڈی ایف آئیز ہیں یہ کیوں نہیں مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے. آئی ہوپ کہ شاید جنوری سے کریں. اچھا، وجہ یہی ہے کہ ان کا جو ہے یہ ایک ایئر اینڈ ہے، اور اس ایئر اینڈ پہ دسمبر اور جون، فائنینشیل ایئر اینڈ اور کیلنڈر ایئر اینڈ، دونوں یہ ٹائم ایسے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ شفلنگ ہو رہی ہوتی ہے پورٹ فولیوز کی، کوئی ایک سیکٹر پورا بیچا جا رہا ہوتا ہے، یا جنوری سے ان کا جو ہے وہ پارٹیسپیشن اور چیزوں کو ریفلیکٹ بھی کر دے گا. ابھی فی الحال 42,000 اپنا جو ہے وہ رسک لیول ذہن میں رکھیں، اور اپ سائڈ جو ہے وہ 43 اور 43,500 رکھ کے پازیٹیو رہیں. انشاءاللہ آپ کو آئٹم وائز، سیکٹر وائز، جن آئٹمز میں ابھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ بڑا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں کہ یار ہم نے تو اچھے چیزیں لی ہوئی ہیں لیکن وہ پرفارم نہیں کر رہی. تو ان کو میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر 14 روپے کا ٹی آر جی 72 روپے 75 روپے ہو گیا ہے، 80 روپے ہو گیا ہے، اور 300 روپے کا اینگرو کارپوریشن آج بھی 300 روپے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی آر جی زیادہ اچھا ہے اینگرو سے. بات سمجھ آ گئی؟ جن کے فنڈامنٹلز، جو کمپنیز واقعی جو ہے وہ پورٹ فولیو میں رکھنے والی ہیں ان کو رکھیں. باری لگے گی انشاءاللہ. مارکیٹ میں لیکوڈیٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہے. اور جب انڈیویجول کا پارٹیسپیشن ہے تو انڈیویجول میں جس انڈیویجول کی جس آئٹم میں پکڑ ہے نا، وہ اسی آئٹم کو کھینچ رہا ہے. بات سمجھ رہے؟ مارکیٹ اس وقت یہ ٹائم کراس کرے گی. اب بازار کے اور زیادہ ٹھنڈے ہونے کا ٹائم ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے. اب وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایکٹیویٹی بالکل ڈل ہوتے بالکل آف ہو جائیں گی وہ مارکیٹس. تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کے یہاں بھی ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے یہاں بہت ایکٹیویٹی ہے، آپ کے یہاں بہت ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ کے یہاں 10-12 آئٹمس کی ایکٹیویٹی ہے بس، باقی مارکیٹ آپ کی وہیں کھڑی ہے. آپ نوٹ کر لیں
سیمنٹس، اسٹیلز اور اس طرح کے یعنی جو بھی اور سیکٹرز ہیں، ٹیکسٹائلز وغیرہ، یہ 2 روپے اوپر اور 2 روپے نیچے نیٹ ایوریج گھوم پھر کے وہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی مال بھی چھڑوا لیا جاتا ہے نا، کہ ہمارے یہاں جو پبلک ہے نا وہ اس کے پاس پیشنس تو ہے نہیں. اب وہ کیا کر رہی ہوگی کہ اچھا شیئر نہیں چل رہا تو بیچو، اور جو شیئر چل رہا ہے وہ چاہے جیسا بھی ہے اس میں انٹر ہو جاؤ. تو یہ کرنے سے ہوگا یہ کہ یہ خراب شیئرز ہاتھ میں رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور شیئر سے مراد یہ خراب پرائسز پہ. اگر کوئی شیئر آپ کو 300% بڑھنے کے بعد بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہ صرف انالائز کر لیں کیا جسٹیفائڈ ہے وہ پرائس، کیا اس پرائس کے حساب سے وہ آپ کو اتنا ریٹرن دے دے گا 1 سال میں کہ آپ اس شیئر کو واقعی ہولڈ رکھیں اپنے پورٹ فولیو میں. یہ کرائٹیریا ذہن میں رکھیے گا. ہاں، دسمبر اینڈ پہ میں جو بہت سے لوگ بہت سی چیزیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں لیکن میں جواب نہیں دے رہا ان باتوں کا، کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے ہر چیز کا جواب. ہر دسمبر کے لاسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ میں کچھ اپنی ریکمنڈیشنز یوٹیوب پہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، باقاعدہ پن پوائنٹ آئٹم وائز کروں گا. میرے ٹیلی گرام گروپ کو اور میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ کچھ نئی پریکٹس میں اس چینل کے اوپر شروع کرنے والا ہوں ایجوکیشنل. اور پھر ٹیلی گرام گروپ اور میرے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں، اور میرا موبائل نمبر نیچے ڈسکرپشن میں لکھا ہوگا. تو انشاءاللہ دسمبر اینڈ سے ایک نئی ایکٹیویٹی آپ لوگوں کو اور ایک نیا ایجوکیشنل جو ہے نا پروگرام میرا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ابھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم بہت اچھی ڈائریکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست نمٹ جائے گی انشاءاللہ. پھر یہ جنوری سے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں، ابھی کچھ بولنا نہیں چاہ رہا. دسمبر کے اینڈ میں بولوں گا ایک ٹارگیٹ 2021 کا ایک ٹارگیٹ میں دوں گا انشاءاللہ. تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ.